بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فخر ندیم۔ آج آپ سے کچھ عام معلومات اور خبریں شیئر کرتے ہیں۔ خبریں اور سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب، ان کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرک میڈیا کے اوپر اور دوسرے میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی ہیں ان کے مطابق انہوں نے مسلم لیگ نون کو باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا ہے۔ تو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب جو اس وقت ایک بہت بڑے کریڈیبل اور غیر جانبدار جو بیوروکریٹس تھے، جو افسر تھے، اس غیر جانبدار افسر کے طور پر جانے لگے اور بہت ہی ان کی واہ واہ بلے بلے اور بڑی ان کی جناب ستائشیں ہوئی میڈیا کے اندر، اور خصوصاً بالخصوص وہ جیو کی زینت بنے رہے اور جیو کے ایک پروگرام شاہ زیب خانزادہ صاحب جو کرتے ہیں اس میں بھی انہوں نے وہ اپنا انٹرویو دیا اور انہوں نے جو کچھ باتیں عمران خان کے خلاف کی اور بتایا کہ مجھے عمران خان صاحب کیا کہتے تھے۔ تو یہ ہیں غیر جانبدار افسر سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب، جو دور عمران خان میں انہوں نے استعفیٰ دیا اور عمران خان صاحب نے ان کا قبول کیا اور پھر وہ میڈیا کی زینت بن گئے۔ تو اس وقت کے جو یہ ایف آئی اے کے سربراہ تھے، انہوں نے یہ الزامات لگائے اور سنگین الزامات لگائے عمران خان صاحب کے اوپر کہ جناب عمران خان صاحب نے مجھے آفس میں بلایا اور بلا کر کہا کہ جناب آپ کیسز بنائیں۔ تو میں نے پوچھا کہ جی کون سے کیسز اور کس طرح کے کیسز؟ مجھے شہزاد اکبر صاحب جو اس وقت کے احتساب کے منسٹر تھے، وہ عمران خان صاحب کے دفتر میں لے گئے اور عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جناب کیسز بنائیں، اور میں نے پوچھا کہ سر کون سے کیسز بنانے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شہباز شریف کے اوپر، مریم نواز کے اوپر، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر، حمزہ شہباز کے اوپر، آپ جو میری اپوزیشن ہے ان کے اوپر کیسز بنائیں۔ تو میں نے کہا کہ سر یہ کیسز میں نہیں بنا سکتا، یہ ایک سیاسی کیسز ہیں اور ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، تو میں یہ کیسز ہرگز نہیں بنا سکتا۔ تو میں نے اپنا ایک سٹانس لیا اور میں نے ایک سٹینڈ لیا اور کہا کہ جی عمران خان صاحب کہ میں اس کے اوپر کوئی کیسز نہیں بنا سکتا۔ تو وہ جو اس وقت بڑے ایماندار اور جن کی واہ واہ بلے بلے ہونے لگی میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ بشیر میمن صاحب ایک بہت ہی بڑے ایماندار اور کریڈیبل جو ہیں وہ ایک افسر ہے اور بیوروکریٹس ہیں، تو اس وقت ان کی جو گواہی دینے لگے وہ ہمارے پاکستانی میڈیا بھی تھا، اور ساتھ میں مریم نواز صاحبہ نے بھی کئی جلسوں میں اور کئی جناب میڈیا ٹاک کے اندر یہ کہا کہ جناب اب دیکھیں عمران خان کے خلاف ایک یہ بڑی چارج شیٹ ہے، بشیر میمن صاحب جس طرح کے انکشافات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، اور یہ جو بشیر میمن صاحب ہیں یہ ان کے خلاف گواہی ہے۔ اور انہوں نے اور بھی بیان دیا کہ عمران خان صاحب ابھی آپ کا دور حکومت ہے، جب ختم ہو جائے گا آپ کا دور حکومت تو پھر دیکھنا اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری گواہیاں آپ کے خلاف آئیں گی۔ تو یہ ایک تھی یہ بات بشیر میمن والی، اور انہوں نے بہت جگہ پہ آ کے یہ بتایا کہ جناب عمران خان صاحب نے میرے اوپر فل پریشر، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے بدنام کیا گیا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جناب جنرل فیض حمید صاحب نے بھی یہ میرے اوپر دباؤ دیا باجوہ صاحب نے کہ آپ ان کے اوپر کیسز بنائیں، تو میں نے کوئی کیسز نہیں بنائے۔ تو میں نیوٹرل تھا، میں نے نیوٹرل رہنے کی کوشش کی تو مجھے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ تو جناب جو تھے اب بشیر میمن صاحب، اب آپ سے ہمارا سوال تو بنتا ہے، کم از کم پاکستانی قوم کا یہ آپ سے سوال بنتا ہے کہ آپ تو ایک نیوٹرل تھے، ابھی آپ کو کیا مجبوری سمجھ آئی ہے کہ آپ جناب مسلم لیگ نون میں باقاعدہ طور پر شمولیت کر رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بن جاتی ہے تو آپ کو پھر کوئی عہدہ دیا جا سکتا تھا، عوام کے اور قوم کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکی جا سکتی تھی کہ جناب یہ تو ایک نیوٹرل تھا اور ایک جو ہے بڑا کریڈیبل بیوروکریٹس تھا، اس لیے ہم نے اپنی حکومت میں اس کو جگہ دے دی۔ لیکن ابھی کیا ضرورت تھی کہ جناب بشیر میمن صاحب کو اپنی پارٹی میں شمولیت کروائی جائے؟ تو وہ یہ مجبوری تھی کہ ابھی کوئی مسلم لیگ نون جو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں
اس کو کوئی بندے نہیں مل رہے استقبال کے لیے، اور مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ان کا ایک تاریخی اور والہانہ اور جناب امام خمینی کی طرح اور نیلسن منڈیلا کی طرح ان کا یہ استقبال ہو۔ اس کے لیے وہ یہ سارے الزام تراشی بھی اپنے اوپر لے رہے ہیں اور ساری یہ چیزیں کروا رہے ہیں۔ تو بشیر میمن صاحب کو جناب مریم نواز نے، جناب مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں، انہوں نے جناب سندھ میں جو ایک کمیٹی بنائی ہے 12 رکنی، جس میں محمد زبیر اور نہال ہاشمی صاحب اور وغیرہ وغیرہ جو ان کے مسلم لیگ نون کے جو کمیٹی ایم این ایز اور رکن ہیں، رہنمائیں، ان 12 رکنی کمیٹی کے اوپر کنوینئر مقرر کر دیا کہ آپ ان کی سربراہی کریں۔ اور آپ دیکھیں یہ کہ بشیر میمن صاحب نہ کوئی ایم این اے ہیں، نہ کوئی سیاسی لیڈر ہے جن کے پاس کوئی اپنے حلقے کی عوام اور کسی کی طرف، وہ ایک بیوروکریٹ رہا ہے، اور وہ بیوروکریٹ آپ کیسے بندے لے کے آئے؟ تو یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک بیوروکریٹ کس طرح بندے لے کے آئے گا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس کو ایک کنوینر یہ نوازا جا رہا ہے، اس وقت کی گواہی دینے کے لیے جو عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے گواہی دی ہے، اس گواہی کے دینے کے حق میں اب ان کو بشیر میمن صاحب کو یہ نوازا جا رہا ہے اور 12 رکنی کمیٹی کا کنوینر مقرر کر دیا ہے۔ جیسے کہ اب ان کو بندے نہیں والے، اب یہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میاں صاحب کا استقبال کروایا جائے۔ تو اب کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میڈیا پر آ کے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم یہ جو ہے ایک ایپ لانچ کر رہے ہیں، اور اس ایپ کے ذریعے بندوں کی نگرانی کی جائے گی کہ بندہ ادھر گجرات یا گجرانوالا میں بیٹھا ہے یا وہ ادھر میاں صاحب کے استقبال میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ یہ ہے مسلم لیگ نون کا حال۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ ابھی ان کو بندے نہیں مل رہے ہیں، اور ایپوں کے ذریعے سے جناب وہ منیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں کہ بندے آئے ہیں یا نہیں، ہمارے ساتھ کسی نے دھوکہ تو نہیں کر دیا، کسی ایم این اے ایم پی اے وغیرہ۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی مقبولیت اور یہ کتنا ایک گراف جو سروے ہے ان میں بھی سب سے نیچے یہ مسلم لیگ نون جا رہی ہے۔ تو یہ تھا میاں شہباز شریف کی حکومت جس نے 16 مہینوں میں اس ملک کی تباہی کے لیے اور عوام نے مسلم لیگ نون کو ایسے کنگال کر کے رکھ دیا۔ تو دوسری طرف دیکھیں کہ راجہ ریاض صاحب ایک جو اپوزیشن لیڈر ہے، وہ اپوزیشن لیڈر لندن میں جا کے جناب ملتا ہے میاں نواز شریف صاحب سے اور میاں شہباز شریف سے، اور باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اپوزیشن لیڈر ہے جنہوں نے اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے یہ انکشافات کاشف عباسی کے پروگرام میں کر دیا تھا کہ میرا آئندہ ٹکٹ جو ہوگا وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے، میں مسلم لیگ نون کی پارٹی سے الیکشن لڑوں گا۔ تو یہ اس ملک کا حال ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کی سیاست ہے۔ جس طرح کی یہ 2 نمبر سیاست کرتے ہیں، کم از کم پیپل پارٹی اس طرح تو سیاست نہیں کرتی، یا پی ٹی آئی یا باقی جماعتیں جو ہیں، جس طرح یہ مسلم لیگ نون کا، یہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے۔ ہم بچپن میں بھی سنتے تھے کہ مسلم لیگ نون کا یہی وتیرہ ہے کہ اپنے ساتھ بندے ملاؤ، جس طرح بھی آتے ہیں داد بٹورو اور بندے اور عوام کو اپنے ساتھ ملاؤ، چاہے 2 نمبر طریقے سے، چاہے غیر اخلاقی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے بھی، جس طرح بھی حکومت میں آنا آؤ، حکومت میں آؤ، جو کچھ مرضی کرنا وہ کرتے جائیں، صاحب اخلاق کی بھی دھچیاں اڑا دیں، قانون کی، آئین کی، سب کی دھچیاں اڑائیں، اور آپ کو صرف اقتدار میں آنا ہے۔ یہ ان کا خاصہ اور یہ ان کا مقصد رہا ہے، اور اقتدار میں بھی صرف اپنی فیملی اور اپنے ہی لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو نوازتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ ہے۔ تو راجہ ریاض صاحب نے بھی باقاعدہ طور پر لندن میں جا کے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اختیار کیا اور اعلان کیا کہ مجھے جناب یہ وہ راجہ ریاض صاحب ہیں جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو برباد کرنے میں اور پاکستان کو لوٹنے والے سب سے بڑے چور، ڈاکو، یہ مسلم ملک پاکستان کے غدار نواز شریف، شہباز شریف، یہ ان کا ایک بہت بڑا نعرہ ہوتا تھا۔ اب وہی راجہ ریاض صاحب 16 مہینے اپوزیشن لیڈر رہے، اور اب وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ تو یہ ہے ہماری ملک کی سیاست، اور یہ ہمارے یہاں ہیں سیاستدان، حکمران جو ہمیں اخلاق کے اور قانون کے اور آئین کے بھاشن دیتے ہیں، وہ خود نہ تو اخلاق پہ پورا اترتے ہیں اور نہ قانون پہ پورا اترتے ہیں، اور نہ ہی آئین پاکستان کی جو ہے اس پہ پورا اترتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حکمران ہیں، تو پھر ہماری اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا۔ جو اگر ان حکمرانوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے تو پھر ہمارا اور ہماری قوم کا اور ہمارے ملک پاکستان کی جو ہے وہ خدا ہی حافظ ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ یہ عمران ریاض خان جو ہیں، جو صحافی ہیں، جو ایک سینئر جرنلسٹ اور ایک ٹی وی اینکر ہیں، ان کے متعلق جو کافی سوشل میڈیا کے اوپر بھی خبریں چل رہی ہیں، اور ان کے جو دوست ہیں کافی سارے وہ بھی ملاقات کر کے ہیں، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ ابھی بہت کمزور ہیں، اور بہت ہی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جو کسی صدمے میں اور اسٹینمے میں، اور دماغی طور پر تو وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بہت تگڑے ہیں، اور
لیکن یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ ہے دوسری بات کہ یہ ہے کہ وہ کمزور بڑے ہو گئے ہیں اور ویک بڑے ہو گئے ہیں، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی ایک صدمے اور ایک سٹینمے میں جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ بھول نہیں پا رہے اور اپنے دماغ میں انہوں نے رکھی ہوئی۔ تو سب سے جو عطر کاظمی صاحب جو ہیں ایک ٹی وی اینکر بھی ہیں اور ایک سینئر صحافی تجزیہ نگار بھی ہیں، انہوں نے یہ انکشافات کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے عمران ریاض خان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں نے یہ جج کیا، بلکہ انہوں نے نہیں بتایا عمران خان صاحب ریاض خان صاحب نے، میں نے خود یہ جج کیا ہے کہ وہ جب بولتے تھے تو ایک روانگی سے کے ساتھ، ایک تعطر کے ساتھ وہ بول نہیں پا رہے، ان کو بولنے میں دشواری آ رہی ہے، ان کو دقت آ رہی ہے۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کا ابھی وہ فیملی کے ساتھ ہیں اور دوستوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو سب سے یہ ہمیں جو خوشی والی انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی میڈیکلی طور پر، فزیکلی طور پر وہ فٹ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں بہت جلد اپنے آپ کو یہ ریکور کریں، اور پھر جس طرح عوام ان کو چاہ رہی ہے کہ وہ میڈیا پہ آئیں اور اپنے ویلاگ کریں اور ٹی وی پہ آئیں اور بولیں، لیکن ابھی ان کو بولنے میں جو ہے نا دشواری، وہ بہت زیادہ دشواری آ رہی ہے، وہ ایک توتر کے ساتھ بول نہیں پا رہے، لگاتار بول نہیں پا رہے، بلکہ تھوڑا سا درمیان میں وہ رک جاتے ہیں اور توتلی سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بتانا ہے جو ایک سینئر تجزیہ نگار اور صحافی ہیں عطر کاظمی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں اور اس میں نے یہ جج کیا اس کو کہ ان کو بولنے میں بہت دشواری آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دوستوں نے ان کو مشورہ بھی دیا اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دن کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان ملک سے باہر چلے جائیں اور وہاں پر جا کے اپنا علاج کروائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں، اور کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں کہ ہو سکتا ہے یہ کسی صدمے میں ہوں اور یا کسی یہ دماغی پریشانی میں ہوں، تو وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں اور مکمل علاج کرائیں اور مکمل فٹ ہوں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور ہم سب بھی یہ امید کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں اب دوبارہ میڈیکلی بھی اور مینٹلی، تو وہ بتانے میں آ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے مضبوط ہیں، تو وہ مضبوط اور صحت مند ہو جائیں اور دوبارہ اپنا جس طرح سے وہ بول رہے تھے اس طرح آپ بولتے رہیں۔ ہمیں بھی اور کافی سارے پاکستان میں لوگوں کو ان کے بولنے میں اختلاف ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے ہی جج جرنیل صاحب، یہ ہمارے ہم ایک ہی جو ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے، تو اس طرح کچھ ہم کو بھی اور سب لوگوں کا اختلاف ہے کہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، کھلے عام نہیں باتیں، لیکن اس کے نظریے سے تو ہم اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو جو زبان ہے وہ نہیں بند کر سکتے۔ کم از کم یہ تو ایک ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ اخلاقاً اور قانوناً اور کسی کی زبان بندی نہیں بند کر سکتے، اس کے نظریے، اس کی باتوں سے ہم اختلافات کر سکتے ہیں، کسی کی جو ہے زبان بندی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے سب بھائیوں کو اور سب اداروں کو اور ملک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ کسی کو جو مینٹلی ٹارچر کیا جائے یا کسی کو اس کی فیملی سے دور کیا جائے اور اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں، یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اور یہ جب اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا کی اور غیر ملکی میڈیا کی زینت بنتی ہیں تو ہمارے ملک پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، اور ہمارا جو آئینی، جو ہمارا ازلی دشمن ہے انڈیا، وہ تو اس طرح کی چاہتا ہے کہ اس طرح کے میں ایک بیانیہ بناؤں دنیا کے سامنے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے ملک میں، اور یہ پاکستان کی عوام کے اپنے ہی ملک کے اندر ان کے ساتھ یہ اس طرح کی کام ہو رہا ہے اور ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ تو یہ دشمن تو ابھی طاق لگا کے بیٹھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی باتیں بنائے اور اپنے بیانیوں کو تقویت دے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ویڈیو ابھی جو بڑی ہونے کی وجہ سے باتیں کچھ اور بھی ہیں، خبریں اور بھی ہیں، وہ اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔